الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سسٹر، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ عورت نے عورت پر ظلم کیا۔ ہماری ہیڈنگ یعنی کہ ہمارا ٹاپک دیکھ سن کر بہت ساری بہنیں حیران ہوں گی کہ نارملی ہمارے ملکوں میں ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے ہمسایہ ملکوں میں بھی زیادہ تر تو مرد ظلم کرتا ہے، تو اسی کی واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں طرح طرح کے کہ فلاں مرد نے یہ کیا، اپنی بیوی پہ ظلم کیا یا اپنی بہن پہ یا کسی اور پہ بھی، تو عموماً تو یہی کہانی سننے کو ملتی ہیں۔ مگر میں نے یہ جو اپنا پوائنٹ رکھا ہے وہ ہے عورت نے عورت پر ظلم کیا، تو اس کے بارے میں ڈیئر جب آپ آگے میرے ساتھ چلتی چلیں گی انشاءاللہ، میری باتوں کو سنتی رہیں گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا پوائنٹ کیا ہے اور یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی کہ میں نے یہ ہیڈنگ کیوں رکھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت مبارک سے ہی شروع کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سورۃ لقمان آیت 14 آیت 15۔ تو میں ان دونوں کا آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناؤں گی انشاءاللہ، اور پھر ہم اپنی گفتگو کا بعد میں آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 14، اور حقیقت یہ ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ پھر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ آگے میں آیت 15 پڑھنے جا رہی ہوں، اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں انشاءاللہ۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز مت ماننا۔ ان کے ساتھ دنیا میں نیک برتاؤ کرتے رہنا، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو میری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس وقت میں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ یہ میں نے سورۃ لقمان کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھ کر رکھی ہیں۔ اسی طرح اب میں ایک حدیث مبارک کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک ہے بخاری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ امام نگراں ہے اور اس سے سوال اس کی رعایا کے بارے میں ہوگا۔ انسان اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سے ہر ایک کے جو بھی پاس چیزیں ہیں اس کے متعلق تمہارا حساب کتاب ہوگا، تمہیں اس کی جواب دہی ہے۔ دیکھیں یہ حدیث مبارک جو ہے یہ ہے یعنی کہ ہر وہ انسان جس کے ماتحت جو چیز بھی ہے، مثال کے طور پر حکمراں ہے تو اس کے ماتحت پورا ملک ہے، اس کی عوام ہے۔ گھر شوہر ہے تو اس کے ماتحت اس کی بیوی بچے اور اس کے ماں باپ ہیں، اور اگر بیوی ہے تو وہ اپنے بچوں کے اوپر بڑھی ہے اور بچوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر کے پورے گھر کی جواب دہ ہے۔ تو یہ وہ حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اب جو قرآن پاک کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو آگے اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ عورت سے پوچھا جائے گا، تو اسی طرح پھر ماں کا بہت درجہ بھی ہے، اور یہ بھی ہم جیسے ہم سورۃ لقمان میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کا کتنا درجہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ درجہ ہے، بہت زیادہ ہے، مگر ان کی بات اگر کوئی غلط ہے یا وہ شرک یا گناہ کی بات کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں مانی جائے گی، مگر ان کے ساتھ حسن سلوک ہر حال میں کیا جائے گا۔
یعنی کہ ان کے ساتھ پھر بھی ہم دوری اختیار نہیں کر سکتے، پیار محبت حسن سلوک جاری رہے گا۔ اچھا، اب ہمارا جو ٹاپک ہے کہ عورت نے ظلم عورت پہ کیوں کیا، یہ میں آگے کوسچن مارک لگا رہی ہوں۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اکثر اسکالر، بلکہ تقریباً ہمارے تمام اسکالر اس بات پر ایگری ہیں کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں ہے، اور ماں ہی جو ہوتی ہے وہ بیٹا یا بیٹی کو ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ اور پھر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ ہر انسان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، یعنی کہ غیر مسلم اور مسلمان دونوں کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، بعد میں ان کے ماں باپ ان کو یا تو مسلمان بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا کوئی اور ریلیجن، جو بھی دنیا میں تمام مذاہب اس ٹائم ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث، یہ اتھینٹک حدیث مبارک ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کا کردار، اسپیشلی پیرنٹس کا اور ماں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں۔ اب ہمارے گھروں میں عموماً کیا طریقہ ہے، ہمارے گھروں میں بیٹے کی تربیت میں اور بیٹے بیٹی کی تربیت میں بہت زیادہ فرق کیا جاتا ہے۔ بیٹی کی تربیت عموماً اس طرح کی جاتی ہے کہ جیسے ہی وہ تھوڑی سی سمجھ والی ہوتی ہے، اول تو فرسٹ جب عموماً ہر گھر نہیں، میں ایک بات رہ گئی ہے، میں اس کو ذرا ادھر شروع ہی میں کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، جب میں کوئی بات بتا رہی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام عورتیں، اگر میں اگر ساس کے متعلق کوئی بات بتا رہی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری ساسیں بری ہیں۔ اگر میں بہو کے متعلق بات بتا رہی ہوں تو یہ نہیں اس کا مطلب کہ ساری بہویں بری ہیں۔ بہت اچھی ساسیں بھی موجود ہیں، بہت اچھی بہویں بھی موجود ہیں، اور ہر قسم کا انسان اس دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بات بتائی جائے تو وہ انہی کے متعلق بتائی جا رہی ہیں جن سے ہمیں کچھ واقعات سننے کو مل رہے ہیں ظلم اور زیادتی کے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات پلیز آپ سب ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی ہم بات بتا رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر انسان ایسا ہے، نعوذ باللہ، ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ دنیا اچھے انسانوں کے ساتھ ہی چل رہی ہے، تو پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان واقعات کو بھی ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کا موضوع ضرور بنائیں اور بتایا جائے۔ اور مگر آ جاتی ہے بات تربیت کی، تو تربیت میں کم و بیش ہمارے اچھے دیندار گھرانوں میں مائیں بھی، اور جو دیندار گھرانے ہیں وہاں پر بھی ایک ہی تربیت چلتی ہے اولاد کی۔ دیندار گھرانوں اور غیر دیندار گھرانے، کون سی تربیت چلتی ہے؟ مثال کے طور پہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہت خوشی منائی جاتی ہے، بلکہ میں نے بچپن سے اپنے گھروں میں یہی ہم نے دیکھا ہے، محلوں میں سنا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لڈو بانٹے جاتے ہیں، اور بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو کوئی لڈو نہیں، یعنی کہ بیٹی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار اور بیٹی کی پیدائش پہ بس پورے بس ٹھیک ہے آ گئی۔ حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم انسان اللہ کی اتنی وہ ناشکری والی بات کرتے ہیں کہ جو پیدا کرنے والی وہ بھی تو عورت ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم نہ بھولیں تو ہم اللہ کا شکر ہی ادا کریں۔ اگر بیٹے کی پیدائش پہ لڈو آ رہے ہیں تو بیٹی کی بھی پیدائش پہ لڈو ہی آنے چاہیے، کیونکہ پیدا کرنے والی تو ایک ہی عورت ہی ہے نا، مرد تو نہیں ہے، والد تو پیدا نہیں کرتا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ پھر اسی طرح ہمارے گھروں میں عموماً جب بیٹا جو ہوتا ہے نا، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہر گھر میں نہیں، میں اب دوبارہ تھوڑا سا پھر ریلائز کرتا ہوں، ہر گھر میں نہیں، جب میں کہہ رہی ہوں ہمارے اکثر گھروں میں، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں اکثر کا لفظ یوز کروں، کہ اکثر گھروں میں ایسے حقیقت پائی جاتی ہے کہ بیٹے کی تربیت تو بالکل نہیں کی جاتی، اس کے لیے تو صرف ہم خوشی مناتے ہیں، اس کو ہم بس یعنی کہ طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو غیر اسلامک بھی ہوتے ہیں، مگر ہم بیٹے کی خوشی پہ وہ کرتے ہیں، تو جو بالکل بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور بیٹی کی فار ایگزامپل بیٹی کی خوشی، بیٹی کے لیے تو ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اور مگر جو ہمارے دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں کون سی ہوتی ہیں، میں آپ کو تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالتی ہوں۔ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ہم اس کی قسمت کے اچھے ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ کون سی دعائیں کرتے ہیں؟ اے اللہ اس کو اچھا شوہر اور مالدار شوہر دینا، اور جوان ہونے تک یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں بیٹی کے۔ ایک تو اس کے پیدا ہونے پہ روتے ہیں ہم، بیٹی کے پیدا ہونے پہ افسوس کرتے ہیں، مگر مانگتے ہم اس کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے،
नऊज़ बिल्ला, माल ही आला नहीं है, हकीकत तो इंसान का किरदार आला है। अल्लाह ने तो इंसान के किरदार से सारी चीजें रिलेटेड की है ना, उसी की कामयाबी को कामयाबी करार दिया है ना। हम लोग माल को कामयाबी करार देते हैं, ठीक है ना। अगर हम माल को कामयाबी करार देते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, एक तो पैदाइश के टाइम रोना, मगर रोने के बाद हमने अल्लाह से कहना है अब अल्लाह बस इसकी जो किस्मत है ना वो एक मालदार शख्स के साथ जोड़ देना। और बेटी के जवान होने तक यही बातें, उसको आते जाते घरों में हम यही पढ़ाते रहते हैं, तुम पढ़ो, तुमने अच्छे घर जाना है, तुम ये सीखो, तुमने घर का अगले घर जाके काम करना है। बेटी को आते जाते पढ़ाते रहते हैं, अरे तुमने बेटी ये करना है, अरे तुमने अगले घर जाना है, तो इस किस्म की अपनी तरबियत होनी चाहिए, तुम्हारे अखलाक इतने अच्छे होने चाहिए, बेटी ये सीखो, ये नेक्स्ट लाइफ में काम आएगा, हस्बैंड के घर में ये चीज़ें काम आएंगी। तुमने अमूमन ऐसा भी है कि बहुत सारे अच्छे दीनदार माँ बाप भी होते हैं, उनकी सारी तवज्जो अपनी बेटी की तरबियत पे होती है, बेटी इस तरह इस तरीके से रहना है, हस्बैंड को तंग नहीं करना है, ससुर, बहुत अच्छी बात है, दैट्स फाइन, ये तो जरूरी है, बेटी और बेटे की तरबियत दोनों माँ बाप ने करनी है। मगर हम बेटे की तरबियत तो भूल जाते हैं उस टाइम। ये सबसे बड़ा एक हमारी जो माशरे की आप समझ लें कि तबाही है। आज हमारे लड़के आज क्यों खराब हैं, हमारे घरों में लड़के आज, माँ बाप के अक्सर लड़के, सभी नहीं, अक्सर लड़के माँ बाप के बड़े फर्माबरदार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक्सर मैं बार बार साथ साथ ऐसे ही कहूंगी क्योंकि किसी को भी शिकवा ना हो कि सबके सब नहीं है, बहुत सारे अच्छे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे भी इल्म में है। तो अक्सर लड़के माँ बाप के नाफरमान है, तो उसकी वजह एक तो माशरा भी है। मान लिया कि आज 21वीं सदी का दौर आ रहा है, यानी कि यह खत्म हो रही है, आज वक्त कुछ ऐसा है, मीडिया का वक्त है, ये सारी वजूहात अपनी जगह पर है, हम इनको डिनाई नहीं कर रहे। बेशक ये चीज़ें भी बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, मगर एक बात नहीं भूलनी हमने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर औरत से कहा है, माँ से कहा है, तो फिर माँ का किरदार तो बिक हुआ। एक और हदीस में भी दोनों पेरेंट्स का भी कहा गया है कि अगर अच्छी तरबियत करेंगे तो उनको इस पर रिवॉर्ड है, तो स्पेशली बेटी के लिए भी। बेशक ये सब चीज़ें मौजूद है अपनी जगह पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के मुतालिक बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं कि उनमें फ़र्क ना किया जाए, उनकी अच्छी तरबियत की जाए, उनको बड़ा करके निकाह पढ़ा दिया जाए। तो ये बेटी के मुतालिक है, पर बेटी के मुतालिक भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम पे बेटा और बेटी दोनों की जिम्मेदारी डाली है कि ये दोनों के बारे में पूछगिछ होगी, पूछा जाएगा कि इनको कैसा बनाया। मगर हम अमूमन लड़की को तो अपडेट यानी कि उसकी तो तरबियत करते रहते हैं नेक्स्ट घर जाने के लिए, पर लड़के की भूल जाते हैं। देखिए यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आज लड़कों के बिगड़ने की, माँ बाप के नाफरमान होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि वालिदैन अपने बेटे की तरबियत भूल जाते हैं और वो सिर्फ बेटी के ऊपर तवज्जो देते हैं कि बेटी अच्छी से अच्छी बन के अगले घर चली जाए, और बेटे पे हम फख्र करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, अक्सर घरानों में बेटों पर इतना फख्र किया जाता है कि उनके अखलाकियात, उनकी दीनदारी पर कोई तवज्जो दी नहीं जाती। अखलाकियात से मुराद क्या है, अखलाकियात से कि उनके अखलाक कैसे हैं, अच्छे हैं। अखलाकियात से मुराद देखें कि अगर एक बेटा है तो उसको तो पूरे घर का सरबरा बनना है, आगे चलकर उसको पूरे घर का बोझ उठाना है। और ये एक हकीकत है कि इस्लाम ने मर्द के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली है। तो ये इसके बारे में माँ तरबियत करना क्यों भूल जाती है? जी हाँ, बिल्कुल भूल जाती है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने बेटे को शुरू से ही ये भी सिखाएं, बेटी को भी सिखाएं, पर बेटे को भी सिखाएं कि दूसरों के साथ शेयरिंग करें, दूसरों के साथ मदद करें। घरों में कोई चचा चची कोई भी है, भाई आप उनकी मदद करें, भाई फलां को ज़रूरत है, आप उनके साथ उनकी ज़रूरत को पूरा कर दें। अगर आपने किसी के साथ कोई लेन देन किया, बच्चों को बचपन से सिखाएं। कोई दो बच्चा स्कूल में अपने फ्रेंड को भी, मैंने अपने फ्रेंड को एक चीज़ देनी है तो वालिदा बोले ठीक है बेटा ज़रूर देना, तुमने वादा किया ना फ्रेंड को कोई चीज़ देने का, ज़रूर देना, क्योंकि ये वादा अल्लाह का हुक्म है पूरा करने का। उसको बचपन से दिखाएं, सिखाएं कि तुमने बड़ों की इज्जत करनी है, बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। उसको बचपन से वो आगे किसी की गीबत करे तो बच्चे को उधर ही समझाएं, देखिए बेटा ये नहीं करना, या बेटी ये नहीं करना, आपने किसी की बुराई हमें आके नहीं बतानी, और आप पर्दा डालो, हिजाब को डालो, यानी कि उनकी कोई बुराई है तो उसको खोलो नहीं। और ये सारी चीज़ें ये अखलाकियात में आती हैं।
غرور نہیں کرنا بچے، آپ نے غرور نہیں کرنا. اگر گھر میں یعنی کہ چچا تایا ہیں، ہو سکتا ہے چچا غریب ہو یا ہو سکتا ہے تایا غریب ہو، تو اگر کسی کے پاس جو بھی ایک پرسن غریب ہے، اپنے بچوں کو سکھائیں بھئی اگر وہ غریب ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ نے ہم کو دیا، ہم نے ان کے ساتھ شیئر کر کے رہنا ہے. یہ غرور سے بچنے کی تعلیم ہے. اگر آپ کا بچہ کامیاب ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے بچپن ہی سے، آپ اس کو شروع سے سکھائیں کہ بھئی آپ نے عاجزی رکھنی ہے. اللہ کی رحمت ہے تو آپ پڑھ رہے ہو، اللہ نے آپ کو یہ دماغ دیا ہے نا، یہ طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے. اب دیکھیں صحت نہ ہو تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو صحت تو ایسی نعمت ہے کہ اگر آپ ہم سائنس کو ریسرچ کریں تو ہماری باڈی کے اندر اللہ نے ایسی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں طرح طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں. سائنس آج ریسرچ کر کے خود بھی حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسا سسٹم ہے ہماری باڈی کے اندر ہی. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو بتانی ہے، بیٹا بیٹی کو بتانی ہے، اور بیٹے کو تو اسپیشل بتانی چاہیے. میں اگین اب دوبارہ اسی ٹاپک پہ آ رہی ہوں. ہم بیٹی کے لیے تربیت کرتے رہ جاتے ہیں اور بیٹی کے لیے بھول جاتے ہیں. اور بیٹی کے لیے بھی ہم کیا تربیت کرتے ہیں؟ اچھا جی، مالدار شوہر، بس امیر شوہر. ماں باپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا شوہر، دیندار شوہر، جس کے مزاج اچھے ہوں، کوئی چور نہ ہو، کوئی جھوٹا نہ ہو، کوئی شرک کرنے والا نہ ہو. ماں باپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہے نا داماد میں. نہیں مگر میں نے بچپن سے اراؤنڈ پیپل، چاہے میں اپنی کنٹری سے باہر ہوں یا اپنی کنٹری میں ہوں، میں نے ایوری ویئر ہر ایک کے منہ سے ایک ہی بات سنی ہے، اللہ میری بیٹی کو مالدار شوہر دینا. اللہ استغفر اللہ. یعنی کہ ایک ہمارا مقصد پوائنٹ یہی رہ گیا. مال دیکھیں اللہ کی نعمت ہے، تو وہ تو اللہ خود بخود دیں گے ہمیں ساتھ. ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ ہمیں انسان کی اچھائی مانگنی چاہیے، اس کا اچھا کردار مانگنا چاہیے، سچا انسان مانگنا چاہیے. پر ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ ہم بیٹے پر تو فخر کرتے رہتے ہیں، جسٹ محض کہ وہ بیٹا ہے. صرف اتنی سی بات کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، ہم تو بڑے اب لکی ہو گئے. ہاں جی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بیٹوں کے بگڑنے کی آج ایک اور بہت بڑی یہ بھی وجہ ہے کہ ہم بیٹوں پر اتنا فخر کرتے ہیں کہ بیٹی کو، چاہے بیٹی بیچاری بوڑھی ہو جائے، سارا اپنی زندگی وقف کرتے ماں باپ کے لیے، مگر پھر بھی اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی. کہا جاتا بیٹے ہی کی ویلیو. انتہائی غلط اور انتہائی ظلم ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹی میں فرق نہیں کرنا، بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرنا، بلکہ مزے کی بات، ہم فرق بھی کرتے ہیں اور اتنا فرق کرتے ہیں کہ اس کو ڈاؤن گریڈ جانے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ڈاؤن ہے. ہمیں نبی منع کر رہے ہیں پر ہم کرتے ہیں. یہی وہ ایک نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے لڑکے فخر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ گھر سے برکت ہی چھین لیتے ہیں. ہمارا غرور، ہمارا مان ہمارے اولاد کو ہمارا نافرمان بنا دیتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ معاشرہ بھی ہے. دیکھیں کسی چیز کے بگڑنے کی وجہ صرف ایک نہیں ہوتی، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ارد گرد کا ماحول، گھر کا ماحول، باہر کا ماحول. تو باہر کا ماحول تو ہم مانتے ہیں بہت خرابیاں ہیں، طرح طرح کے دوست ہیں، کوئی اچھے ہیں کوئی برے ہیں، طرح طرح کی آؤٹ سائڈ کی کلچر ہے. مگر گھر میں ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ہم نے گھر میں بھی تو بچوں کو اخلاقیات نہ دی. ہم تو اس کو شروع سے دکھانے لگ جاتے ہیں، ارے بیٹے کے لیے سالن اچھا رکھ دو، بیٹی تم تو ایسے ہی کھا لو، تم تو گھر میں رہتی ہو. کیوں؟ حالانکہ بیٹی کو تو زیادہ اچھا دینا ہے، وہ تو ماں بننا ہے اس نے فیوچر میں جا کے، اس کو تو زیادہ ہیلتھ وائز ضرورت ہے. مگر ہم نے اپنے گھروں میں سنا ہے، دیکھا ہے، اکثر خواتین بھی شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے تم کم سے کم اچھا کھاؤ، بھائی کے لیے رکھ دو یا باپ کے لیے رکھ دو، لا حول ولا قوت، یا ہسبینڈ کے لیے رکھ دو. استغفر اللہ. یعنی کہ ہم اتنا فرق کرتے ہیں. تو پھر ہم خود دیکھیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو بگاڑ نہیں رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بیٹوں کو سنوار تو نہیں رہے. ایسے تو نہیں سنوریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے کہ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کر کے گئے ہیں اس امت کی، تو ہم ان چیزوں کے اپوزٹ چل رہے ہیں. اس کے اوپر ہم دن رات فخر کرتے رہتے ہیں، اور اس کے سامنے جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹی کا شوہر مالدار آئے گا، تو ہم یہ بھی اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ یہ کہیں گے اچھا بیٹا تم نے تو نا مالدار شوہر ہمیں چاہیے، رشتے دکھانے والی کو بھی بولیں گے بھی پیسے والے ہوں، بس گھر بار اپنا ہے تو ہو، تو ہماری بیٹی کے لیے رشتہ. تو بیٹے جو پاس بیٹا ہے، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، وہ سارے ماں کی گفتگو سن رہے ہیں،
وہ ماں کی تربیت ان کے اوپر چل رہی ہے. کیسی چل رہی ہے؟ اندیکھے لالچ. ان کے دلوں میں لالچ بڑھ رہا ہے. اب وہ اگر مانگ رہی ہے میری ماں ایک مالدار شوہر، تو میں کیوں نہ مانگوں گا مالدار بیوی. عموماً بیٹی کو صبر سکھایا جاتا ہے. بیٹی تو صبر کر. بیٹی طلاق یافتہ ہو جائے تم پھر بھی صبر کرو، ڈیورس ہو جائے پھر بھی صبر کرو، مگر اس کو دین کی باتیں نہیں بتاتے کہ صبر کی بھی ایک انتہا ہے، ایک لمٹ ہے، ایک طریقہ ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سکھانے کے لیے ہم کو دین سیکھنا پڑتا ہے. تو ہمارے گھروں میں عموماً دین تو سیکھا ہی نہیں جاتا، تو اس کی وجہ سے پھر ہم بیٹی کو بھی یہ چیز نہیں سکھاتے. مگر پیدا ہوتے ساتھ ہی بیٹے کے ساتھ تو جو میں نے آپ کو سچویشن بتا دی، ہم بیٹے کا غرور کیسے بڑھاتے ہیں، اس کے دل میں لالچ کیسے ڈالتے ہیں. دوسرے الفاظ میں کہ ہم بیٹے کی تربیت ڈائریکٹ نہیں کرتے، مگر ہم بیٹی کے ذریعے اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں غلط طریقے کی. نمبر 1 تربیت ہم اس کی غلط کرتے ہیں غرور کے ذریعے. نمبر 2 اس کی تربیت ہم کرتے ہیں لالچ کے ذریعے. اور نمبر 3 اس کی ہم تربیت غلط کرتے ہیں کہ والدین یہ کہیں گے کہ بیٹا تمہاری وائف جو ہے وہ ایک غلام ہے، وہ ایک تم نے غلام کو گھر میں لانا ہے. یہ 3 طرح کی تربیت ہم بیٹوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ ساری لائف انٹل بڑھاپے تک وہ وہی باتیں ذہن میں لے کے بیٹھا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیتا ہے. تو اس کی پھر ہمارے معاشرے کے اندر آج ہمارے گھر گھر میں ناچاکی، لڑائی جھگڑے، طلاقوں تک نوبت، ایون عورتیں اپنی جانیں دے رہی ہیں. کیوں؟ بیویاں اپنی جانیں کیوں دے رہی ہیں؟ بعض جگہوں پہ بہت سننے میں کس سے آتے ہیں. کیوں دے رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ماں نے 3 چیزوں کی تربیت کی ہے. نمبر 1 غرور تو کرنا ہی کرنا ہے. بھائی میرا بیٹا، بیٹے میں ماں والی، اوہو اس اور فلاں عورت کے گھر میں تو بیٹی ہے، اللہ اس پر تو ہمیں ترس آتا ہے، استغفر اللہ. یہ مزاج ہے ہمارا، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا، یہ سچ ہے. بیٹے والی اپنے آپ کو بہت ہائیسٹ پلیس پہ لے جاتی ہیں، میں کچھ اچھے مقام پہ ہوں. ناؤز باللہ، اللہ نے تو نہیں کہا تھا. اگر اللہ نے کہیں کہہ دیا ہے تو ہم بھی مان لیں گے، ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے، اس بات کو یہیں پہ فنش کر دیں گے. اللہ نے تو نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا، بلکہ ہم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے بیٹی کی تربیت پہ، بیٹی کی پرورش پر. صرف تربیت ہی نہیں، پرورش مطلب اس کو لک آفٹر کرنا، کھانا کھلانا پلانا، اس کو بڑا کرنا، یہ پرورش ہے. تو بیٹے کے لیے تو ہمیں نہیں کہا جا رہا، اس کے لیے تو ہم جواب دہ ہوں گے کہ بھی یہ جو گھر کا فیوچر کا آپ کا بڑا بننا تھا، اس کی آپ نے تربیت کیسے کی. آپ دیکھیں، میں آپ کو سب سے آسان مثال، ہمارے حکمراں اگر اچھے نہ ہوں تو ہمارے ملکوں کے آج حالات کیا ہیں. ہم گھر گھر بیٹھے حکمراں کے بارے میں بولتے ہیں نا، اف ہمارا حکمراں اچھا نہیں ہے، یہ فلاں چیز ملک سے نکال کے لے گیا، اس نے فلاں غلط کام کیے، فلاں حرام کام کیے. ہم کس طرح ڈسکس کرتے ہیں؟ حکمرانوں کو بہت زیادہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ ہم کو ایماندار حکمراں دے، یا اللہ ہم کو مومن حکمراں دے. ہم باتیں کرتے ہیں. ایک حکمراں اسی طرح مرد حکمراں ہے اپنے گھر کا، ہم اس کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ اس کی تربیت کا فرسٹ ماں ہے، پھر اسکول ہے، پھر مدرسہ ہے، پھر معاشرہ ہے. پہلی درس کا کے بارے میں نے بتا دیا ہے کہ پیدائش سے وقت سے لے کے جوان ہونے تک اس کے ذہن میں غرور اور کیا باتیں ڈالی جاتی ہیں، میں وہ بھی بتاتی ہوں. جیسے ہی بیٹا تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے، جو جوان ہونے لگتا ہے، تو ہماری ایک اور تمنا بھی ہو جاتی ہے کہ ہمارا بیٹا چاہے غلط کام کرے، محلے کی عورتیں یا باہر کی عورتوں سب کو چھیڑے، تنگ کرے، نو پرابلم. کسی کے ساتھ روڈ ہو، نو پرابلم. کوئی غلط کام کرے اسکولوں میں، مار کٹائی، نو پرابلم. مگر جب ہم نے شادی کرنی ہے، بہو شریف گھرانے کی لانی ہے، یہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے، ہم ایسے سوچتے ہیں. پھر ہم اس کے ذہن میں یہ بھی باتیں ڈالتے ہیں کہ بیٹا تم جو مرضی کرو، پر بیٹی تو شریف، بہو تو شریف آئے گی. اچھا پھر بیٹا بیوی کو کھینچ کے رکھنا، اور دوسری بات بیٹا جب وہ آئے گی اس کی ایک نہ سننا، استغفر اللہ، یہ بھی کہا جاتا ہے. اور جہیز کا مطالبہ بیٹا ہم نے جی بھر کے کرنا ہے. بیٹا آپ تو اتنے اعلیٰ مقام پہ پڑھ چکے ہو، ہم اعلیٰ سے اعلیٰ رشتے لائیں گے. آپ ڈاکٹر ہو تو ہم کوئی ایئر فورس کی بیٹی کا رشتہ لائیں گے. یعنی کہ ہم اس طرح کا بیٹے کا ذہن بناتے ہیں. پھر ہم بیٹے کو یہ بھی سکھاتے ہیں، تمہاری بیوی لائے گی نا، گاڑی لائے گی، وہ لائے گی، فریج بھی لائے گی، ٹی وی بھی لائے گی، ہر چیز بیوی لائے گی. اور آخری بات جو ہمارے سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ڈپریشن کا مریض بنا رہی ہے، خوبصورت لڑکی لائیں گے بیٹا. ہو سکتا ہے کسی ماں اسی بھائی کی
یہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں نا. اگر ایک ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے، یہ کوئی بھی ماں، ہر ماں نہیں، کوئی بھی ہو، اکثر جو ہو سکتی ہیں، اپنے بیٹے کو کہیں گے ہم خوبصورت لائیں گے، ہو سکتا ہے اپنی بیٹی پاس بیٹھی ہو وہ خوبصورت نہ ہو، اس کو کتنا ہم کمپلیکس دے رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ بیٹی کو سامنے، ہم بیٹے کے سامنے یہ بولیں گے مالدار شوہر لائیں گے، بیٹے کے ذہن میں کتنا برا اثر پڑا، تو کیوں نہ میں مالدار بیوی لاؤں گا. اسی طرح بیٹی کے سامنے آپ بٹھا کے بیٹے کو بولیں بیٹا خوبصورت بیوی ہونی چاہیے، خود چاہے بیٹا خوبصورت نہ ہو پر بیوی مسٹ خوبصورت ہونی چاہیے. ہو آپ کو پتہ ہے کہ سسٹر، ضروری نہیں کہ ہر مرد صرف خوبصورتی ہی کو پسند کرتا ہو. بے انتہا مرد ہوتے ہیں وہ دل کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، مگر مائیں ذہن بنا چکی ہوتی ہیں، چاہے اس کے ذہن میں بھی بات نہ ہو، مگر ماں نے جب کہہ دیا تو وہ ابھی بچہ گرو اپ ہو رہا ہے، یعنی کہ اگر 20 سال کا ہے، وہ ذہن میں آہستہ آہستہ بات پکتی جاتی ہے. کیوں بچپن سے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے؟ کیونکہ بچوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آخری سانس تک نہیں نکلتی. پھر آپ دیکھیں کہ ماں کہ وہ الفاظ جو ہم گھروں میں بولتے ہیں، ہم کتنا برا اثر ڈالتے ہیں اس فیوچر کے گھر کے حکمراں کا. حکمراں سے مراد میں بار بار اس لیے لیتی ہوں، بے شک ہم لوگ یہ کب پسند نہیں کرتے کہ ہم مرد ہمارے پر حاکم بنے، پر پھر بھی اللہ نے اس کو جب مال کماتا ہے بن تو جاتا ہے وہ، ہم مانے یا تو نہ مانے، کمائی اس نے کرنی ہے، مہر اس نے دینا ہے، گھر کا بوجھ اس نے چلانا ہے، یہ تو اللہ نے ذمہ داری دی ہے. پر ہم لوگوں نے اپنے ایکسٹرا کام اس کو ہم نے کیا دے دیے ہوئے، بھئی آپ گھر تو چلانا ہے مگر بیوی سے جہیز بھی تو لے کے آنا ہے نا، وہ لائے گی تو وہ آدھا گھر چلائے گی. پھر اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا گیا کہ مرد ڈپینڈ کرتے ہیں بیویوں کے اوپر، دھمکیاں دیتے ہیں بیویوں کو، تم پیچھے سے لاؤ گی تو میں کھلاؤں گا، بیویوں کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں. اس کو کہنے والا کون ہے؟ اس کو کہنے والا کوئی نہیں ہے بہنیں، اس کو کہنے والی ماں ہے. کیونکہ ماں بھول جاتی ہے کہ میں نے بیٹے کو دل سے لالچ کو نکالنا تھا، پر ماں تو ڈال دیتی ہے. میں نے آپ کو یہ 5 باتیں گنوائی ہیں، 4-5، کہ جہیز کا مطالبہ ہم اچھے سے اچھا کریں گے، گاڑی کی بیٹا فکر نہ کرو، ایک بیوی کی ایک نہ سننا، اس کو کھینچ کے رکھنا اور خوبصورت بیوی لا کے دینا. یعنی کہ ہم لالچ، بے صبری، خود غرضی، کنجوسی، گالی گلوچ، مذاق اڑانا، بیوی پر مالک بننا سکھاتے ہیں. یہ سب کچھ ماں بیٹے کو اپنے پہلے مدرسے سے عطا کرتی ہے، اور 10 سال سے لے کے بچے کے ذہن کے اندر نقش بیٹھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ ماں باپ کی ہر بات سنتا رہتا ہے. پیرنٹس اگر گھر میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو بچے سنیں گے. جیسے میں بات کو اب ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، میں بتا چکی ہوں. اور مزید برائیاں، ایک اور بات ہے، ارد گرد کے لوگ، پھر کچھ بہنیں بھی، کچھ ہمیں واقعات ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ بہنیں بھی بہت ظلم کرتی ہیں. بہنوں کے بھی واقعات ہیں، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے بھائیوں کو پھر پورا یوز کرتی ہیں اپنی اس کی بیوی کے اگینسٹ، تاکہ بیوی پر ظلم توڑا جائے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لڑکے اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہر غلط بات کو قبول نہیں کرتے. اگر وہ کچھ کہنے لگے تو فوراً گھر کے بہن بھائی سب کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں بھئی، یہ ایک ٹاپک یہ جو ہے بیسیکلی، یعنی کہ اس کو روک دیا جائے گا، بیوی کے حق میں بولنے نہیں دیا جائے گا. ہم بیوی کے ٹاپک پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، مگر پہلے ہمارا ماں کا ٹاپک ہے، ہم اس پہ رہیں گے اور آگے چل کے اس پہ بھی بات ہوگی کہ بیوی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو وہ بیٹا کیسے روکے. مگر ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتی ہے. اگر ماں کچھ غلط بھی کر رہی ہوتی ہے، فور ایگزامپل، تو بیٹا اگر دیکھ لیتا ہے میری ماں نے غلط کیا ہے، تو فوراً اس کو، بیٹے کو اور بیٹی کو یہ کہہ کے ماں باپ، اسپیشلی ماں، چپ کرا دے گی کہ جنت میرے پاؤں کے تلے ہے، اور والد بھی چپ کرا دے گا کہ ماں کی رسپیکٹ کرنی ہے اور ماں کی عزت کرنی ہے، تو اس کو حق بات سے روک دیا جائے گا. ہم نے دیکھیں یہ بات بہت دفعہ دہرا چکے ہیں کہ ہرگز ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی بچوں نے، مگر حق بات بتانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے. کیونکہ قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں
کہ تم نے ہمیشہ انصاف سے کام لینا ہے، حق بات بولنی ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جا رہا ہو. یعنی کہ اس ٹائم ہم نے لگی چھپی بات نہیں کرنی ہے. نہیں 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 نہیں، میری ماں نے نہیں کیا. اگر بہو کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، تو بیٹا یہ نہیں کہے گا نہیں نہیں میری ماں نے کچھ نہیں کہا. ایسا نہیں کر سکتے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. مگر ہمارے ہاں یہ ایک رول بن گیا ہے. اکثر و بیشتر اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی بیٹا اگر اپنے ماں باپ کو یا اسپیشلی ماں کو روکے گا تو اس کو فوراً حدیث کا حوالہ دے کے اس کو حق بات سے بھی روک دیا جائے گا. یعنی کہ ظلم کے خلاف اگر وہ بول رہا ہے تو اس کو نبی ہی کا فرمان سامنے دکھا کر چپ کرا دیا جاتا ہے، جس بات پر استغفر اللہ کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نبی ہی کے فرمان کو سامنے لا رہے ہیں. اور ظاہر ہے بیٹا اس ٹائم اطاعت کرنے پہ مجبور ہے کہ یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے. تو اسی چیز کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے یہ اپنے ٹاپک رکھا ہے کہ اطاعت میں، صلہ رحمی میں، حسن سلوک میں، ان تینوں لفظوں میں فرق ہے. یعنی کہ اطاعت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور صلہ رحمی اور حسن سلوک یہ ڈیفرنٹ باتیں بنتی ہیں. یہ صلہ رحمی اور حسن سلوک ایک ہو جائے گا پر اطاعت ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اطاعت ہم نے اللہ اور رسول کی کرنی ہے. ماں کہے تو یہ نہیں ہے کہ بیٹا آنکھیں جھکائے، ایون بیٹی بھی آنکھیں جھکائے اور چل پڑے. ایسا نہیں ہے، پورے قرآن میں ایسا نہیں ہے، نہ حدیثوں سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک تو ہمارے سامنے ہوگی کہ تم اے لوگو تم کبھی مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمام انسانوں سے اور اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو. یہ حدیث ماشاءاللہ اتنی فیمس ہے کہ ہم اکثر و بیشتر اس حدیث کے اوپر لیکچرز بھی ہمارے الحمدللہ اسکالرز دیتے ہیں اور اکثر سنی ہوگی، پڑھی ہوگی ہم نے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ والدین، ایک طرف آپ والدہ کا حق دے رہے ہیں، والد کا بھی حق دے رہے ہیں، مگر دوسری طرف آپ جب شریعت کی بات آ جائے گی، اطاعت کی بات آ جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ پھر والدین بھی نہیں، صرف اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی، فرمان ان کا چلے گا. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ آپ کو صرف اپنی تھوڑی سی ٹاک دے رہی ہوں. ہم بہنوں کو خود غور و فکر کرنا ہے، ہماری ماؤں کو غور و فکر کرنا ہے کہ کیا مقصد ہے ان باتوں کا. مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو 100% آنکھیں بند کر کے اطاعت نہیں کروا سکتے اگر ہم غلط بھی کر رہے ہیں. اگر مائیں ظلم کر رہی ہیں، اگر ماں بہو کے حقوق نہیں دینے کو تیار، اگر ماں بہو پہ بیجا پابندیاں لگاتی ہے، اور لگتی ہیں بہت طرح طرح کی لگتی ہیں، تو اس پر اگر بیٹا کہے گا کہ ماں یہ غلط ہے، ماں یہ فلان جگہ بات غلط ہے، تو ماں باپ اس کو اس ٹائم بلیک میل نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے ٹھیک ہے کہ بیٹا حق کی بات پر ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ابھی یہ ٹاپک بھی آئے گا کہ بہو بھی زیادتیاں کرتی ہے، ہم اس کو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا وہ انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر ٹاک ہوگی انشاءاللہ. تو ابھی ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اگر پیرنٹس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اولاد کا فرض ہے اس کو روکے، اور پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کیا حکم کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو یہ ہمیں حسن سلوک کرنے کا رشتہ داروں کے ساتھ بھی حکم دیتے ہیں. بے شک پہلے پیرنٹس آئیں گے، اس کے بعد دوسرے رشتہ دار آئیں گے، والدین، اس کے بہن بھائی آئیں گے، پھر بیوی آئے گی، یعنی کہ سب کے ساتھ بیوی کے گھر والے آئیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو حسن سلوک میں آتی ہیں. اچھا، اب جو ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہم نے شروع کیا کہ سورہ لقمان میں، اور ایسا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی تم نے فرما برداری کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، مگر ان کی غلط بات نہیں ماننی. اچھا، اس جو آیت ہے اور ایک اور آیت ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. ان آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے، وہ پس منظر اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں. اس سے پھر آپ کو ذرا اور بات کلیئر ہو جائے گی کہ ماں باپ کی غلط بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ایک واقعہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی ایج بھی 19 سال کی تھی، یعنی کہ وہ ٹین ایجز میں تھے. تو ان کی جو ماں ہے، ان کو جب پتا چلا، ان کی والدہ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، تو انہوں نے فوراً قسم کھا لی کہ نہ میں کھاؤں گی، نہ پیوں گی، اور نہ میں سن سے ہٹوں گی، یعنی کہ سورج کے اندر بیٹھی رہوں گی گرمی میں، اور میں ہٹوں گی نہیں تو جب تک میرا بیٹا واپس اپنے مذہب میں نہ آ جائے، یعنی کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے. جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ بات ساری پتہ چلی تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے. تو پھر اسی کے اوپر سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 8 نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک
ہم ہی نے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ پیار محبت کرنے کا، مگر اگر وہ ہم کو گناہ یا شرک کی بات بولیں گے تو ان کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 8 اور سورۃ لقمان کی تو میں نے آپ کو پہلے آیات نمبر بتا دی ہیں 15 اور 14۔ تو ان دونوں کو آپ پڑھیں گے تو ایک ہی معنی بنتا ہے، ایک ہی معنی بنتا ہے۔ مطلب کیا؟ اکثر ہمارے گھروں میں ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، ہم ان کو ختم کر چکے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ والدین جب بن گئے تو بس ان کی باہر بات کو مانا جائے گا، چاہے وہ غلط کریں، سیاہ کریں، سفیدی کریں، ہم نے ان کی بات کو ماننا ہے اور اولاد کو بالکل روک دیا جاتا ہے۔ مگر حقیقتاً یہ بہت بڑی ایک غلطی ہے، ہمارے معاشرے میں غلط فہمی پھیل گئی ہے۔ اگر والدین غلط کر رہے ہیں، بہو کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو جو ارد گرد کے افراد ہیں ان کا فرض بنتا ہے وہ اس ظلم کو روکیں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پر یہ فورس نہیں کروں گی کہ اولادیں اٹھ کے ماں باپ کے کو ایک بڑے بڑے ہم لیکچر دینے لگ جائیں، جی آپ بیٹھ جائیں، نہیں۔ مجھے پتا ہے مائیں جو ہوتی ہیں وہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں، جب بڑھاپے میں جاتی ہیں تو والد بھی سینسٹیو ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک ظاہر ہے ہم نے ایک فرما برداری کا دائرہ بھی رکھنا ہے۔ اس بات کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اسکالرس تو اس کے اوپر لیکچرز بھی دیتے ہیں اور ان کی کتابوں میں بہت ساری کتابیں بھی ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ بڑوں کو وہ ان کی باتیں بتائیں، اسکالرس کے لیکچر سنائیں، کتابیں دکھائیں، اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے روکیں تاکہ پیرنٹس یہ برائی نہ کریں۔ اب اولاد اگر بیٹا دیکھ رہے ہیں میری ماں زیادتی کری ہے تو جا کے اولاد بیٹے کسی کو بولے، اپنے ماموں کو بولے، چچے کو بولے، جی یہ دیکھیں میری والدہ یہ کریں، آپ ان کو سمجھائیں، تو ایک محبت کا دائرہ بھی قائم رہے گا اور ماں باپ کو برائی سے بھی روکا جائے گا۔ اور یہی میں بھی ریکمینڈ کرتی ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر بعض اوقات اگر اولاد غصے میں آ جائے گی تو وہ تو پھر ماں باپ کو بہت تکلیف ہوگی، تو ماں باپ کو تکلیف نہیں دینی ہم نے، مگر اگر ماں باپ غلط کر رہے ہیں تو اس کا صاف طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کو اللہ اور رسول کا فرمان چاہے کسی طریقے دوسرے کے ذریعے سے ہم بتائیں، اور اگر ہم خود بھی بڑے اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں ان کی تلخ کلامی نہ ہو اور سختی نہ ہو مزاج میں ہمارے، تو ہم بھی اپنے پیرنٹس کو روک سکتے ہیں، اور روکنا ہم پہ فرض بھی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہم سب کے لیے رہنمائی ہے کہ والدہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی ہے، اس لیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اب میں کیا کروں، اسلام تو بہت درجہ دیتا ہے ماں کو، تو پھر اب کیا کیا جائے، میری ماں تو ایک غلط بات پر اٹک گئی ہے، تو اللہ نے تو یہ تو نہیں کہا کہ ماں کی بات مان لو، اللہ رسول نے یہ تو نہیں کہا، ہمیں اس بات کو غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ رسول نے کہا نہیں، ماں کی غلط بات نہیں مانی جائے گی، بے شک حسن سلوک جاری رکھنا۔ سورہ لقمان میں یہی ہے کہ کرتے رہو، یعنی کہ اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہے دو، پیار سے بات کرنے کی ضرورت ہے دو، مگر یہ کہہ دیا جائے جی ماں جی میں آپ کی یہ بات نہیں سن سکتا، یا بیٹی کہہ دے جی ماں جی میں آپ کی یہ بات نہیں سن سکتی، یہ بات غلط ہے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم برائی کو روکیں۔ آج ہمارے اکثر گھر اجڑ چکے ہیں، بہوؤں نے خودکشیاں کر لی ہیں، صرف اس وقت طلاقیں ہو گئی ہیں، عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں، بہت لاٹ آف پرابلمز ہیں، بہت قصے کہانیاں ہیں، تو اس کے اندر مین کردار اکثر و بیشتر، میں نہیں کہتی ماحول بھی کچھ ایسا ہے، بے صبری آج کل دونوں طرف ہو جاتی ہے، بہو میں بھی ہوتی ہوگی، ساس میں بھی،